बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इखलादुल हसन। इस ईद पर हम सरेआम का ये प्रोग्राम एक ऐसी सूरत हाल में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जहां हम सब बहुत दिल गिरफ्ता हैं। अभी हाल ही में तैयारे का सानहा और उससे पहले मजमूई तौर पर जो मुल्क और दुनिया भर की सूरत हाल रही कोरोना वायरस की वजह से, इस ईद पर हमें एक दूसरे का ख्याल करने की, एक दूसरे का एहसास करने की जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। इस ईद पर ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपने अतराफ़ में नज़र रखें, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में लोगों को ईद की खुशी ना सही एक मुस्कुराहट ज़रूर, बुनियादी तरीन ज़रूरत जो लोगों की, जिसे हम खाने की शक्ल में कह सकते हैं, जिसे किसी भी ऐसी शक्ल में कि किसी माँ को, किसी बाप को अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। आज के सरेआम में हम कोशिश करेंगे कि इस जज्बे को भी उजागर करें और साथ ही साथ उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें, उन्हें सलाम पेश करें, उन्हें खराज तहसीन पेश करें, जो इस ईद पर भी इन तमाम तर हालात, इस अफसुर्दगी में भी अपने घर वालों से सिर्फ इसलिए दूर हैं कि वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके घर वालों से आपको मिलवाएंगे कि वो कई दिन अपने घर वालों से दूर हैं और इसी दूरी में ये ईद भी गुजर जाएगी, लेकिन उनका मकसद कि लोगों को महफूज रखना है, लोगों की खिदमत करनी है, वो उनके नज़दीक ज़्यादा अहम है। और साथ ही साथ हम इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट में आने वाले कुछ मेहमानों के घरों में भी बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि तरगीब मिल सके उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है और जो कुछ अतिया करके, थोड़ी सी एफर्ट करके इस ईद पर किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। ईद पर बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। ये त्यौहार अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाएगा और मनाया जाना चाहिए। वो ईद जो गले मिलने की ईद थी, जिस पर सब कदूरतें और नफरतें मिटाकर गले मिलने की ताकीद की जाती थी, अब उस ईद पर एक दूसरे से मोहब्बत की अलामत ये होगी कि एक दूसरे से दूर रहा जाए। लेकिन वो लोग जो एक अजीम मकसद के लिए अपनों से दूर हैं, टीम सरेआम इस ईद पर उन्हें सलाम पेश करने उनके घरों पर भी गई। डॉक्टर नुज़हत जो कराची के एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन सेंटर की बुनियाद पड़ने से लेकर आज तक खुद को कोरोना के मरीजों की खिदमत के लिए वक्फ किए हुए हैं, उन्हें अपनी फैमिली से मिले 2 महीने होने को आए हैं। जहां वो और उन जैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस कौम के हीरो हैं, वहीं उनके घर वाले भी किसी फ्रंट लाइन सोल्जर से कम नहीं हैं। ईद के मौके पर हम डॉक्टर नुज़हत के घर गए ताकि उनकी जुर्रत के साथ साथ उनके घर वालों की हिम्मत को भी सलाम पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बस हमारी तरफ से फूलों का छोटा सा नजराना और ईद के मौके पे केक, और आई विश मैं गले लग के आपको सलाम पेश करता और आपको ऐसी मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सब लोगों की तरफ से सैल्यूट है कि आप कौम की एक बड़ी बहादुर बेटी के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं। हमारे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि डॉक्टर नुज़हत 51 दिन से घर नहीं आई, और आपके लिए बड़े हौसले की बात है कि आपने माशाल्लाह अपनी जिंदाबाद, क्या बात है। तो ज़ाहिर मिस भी करते होंगे और बड़ी हिम्मत की बात है। और हम तो माशाल्लाह जब वो आइसोलेशन सेंटर बन रहा था तो हम उस वक्त भी गए, तो उनका जो पैशन था, उनकी जो डेडिकेशन है, जिस तरह से वो काम कर रही थी, उनके जो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी में? ऐसी क्या चीज़? सिखाया था, इसके मामू डॉक्टर हैं। अच्छा, बहुत छोटी थी। सही। वो उनका कंपाउंडर जो है वो कम वक्त सीखे काम वाम नहीं करता, सफाई नहीं करता था, सही, पेशेंट की केयर वेयर नहीं करता था, तो इसने खूब डांटा उसको। ओह अच्छा, वो छोटी थी, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। आके तुमको हम निकाल देंगे, बदतमीज कहिए तुम किसी से ढंग से बात नहीं करते हो, सफाई यहाँ की नहीं करते, तुम हो पाएगी इसलिए। सही, बहुत डांटा बटा उसको। उस दिन ये तय हुआ कि भाई इसको डॉक्टर ही बनाना है। ठीक हो गया। इस अंदाज से कि इतने पैशन के साथ कि ज़ाहिर अल्लाह ताला एक एजाज़ भी, तमगा इम्तियाज़ भी मिला उनको, और वॉलंटियर करना ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर, और वो इतने ख़तरे में कि जिस बिल्डिंग से लोग दूर भाग रहे हैं
وہاں پر خدمات سر انجام دینا، تو اور وہ بھی ایک بیٹی کے طور پہ. ہم نارملی معاشرے میں بدقسمتی سے تخصیص کرتے ہیں نا کہ لڑکے ذرا زیادہ بہادر ہوتے ہیں، لڑکیاں ذرا تھوڑی. تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک بیٹی کے طور پر تربیت میں وہ کیا عناصر تھے جنہوں نے ڈاکٹر نصرت کو بنایا. میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو وہ واقعہ ہو گیا شروع سے موجود تھی. صلاحیت جہاں گزرتا تھا آدھی جگہ جہاں جاتی مجھے بتاتی ہوں. بعد میں کبھی ہم سنتے کہ مجھے بہت ہوتا تھا کہ تم مجھے اتنی جگہ تھی تم آگے مجھے بتایا. آپ کی آئی تھنک کہ دیکھیں کچھ لوگوں میں آپ کا رشتہ کیا ہے ڈاکٹر میری صاحب؟ بڑی بہن ہے. آپ کی بہن ہے. اچھا، آپ تو بڑے فخر ہوگا ایک بھائی کے طور پہ آپ کو. ایک چیز ہے جو میں نے شروع سے دیکھی ہے، کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ دی ہوتی ہے، اور لیڈرشپ کوالٹیز، کیئرنگ، لونگ، وہ شروع سے ان کے اندر ہے، اور سب کے ساتھ ہے، مطلب اکراس دا بورڈ، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. شروع سے بچے ہیں مطلب انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ پھپھو نہیں آ جاتی، تو سب کے ساتھ اٹیچمنٹ، ان کا خیال رکھنا، سب کے ساتھ سب چیزیں زندہ. تو ابھی گھر میں سب سے زیادہ ان کو کون مس کر رہا ہے کہ وہ بچے جاگتے رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے میرے لیے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں ڈاکٹر نصرت کو جانتا ہوں، ایک بہن کے طور پر، ایک ڈاکٹر کے طور پر، ایک مسیحا کے طور پر. ان والدین کے لیے ایک فخر کی اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا موقع کہ جب فیملی ایک ساتھ ہوتی ہے، سب اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ وہ اپنا وہ وقت، اپنا تہوار، اپنی عید ان لوگوں کے ساتھ گزاریں گی جن کو ان کی مسیحائی کی ضرورت ہے، جن کو ان کے خیال کی ضرورت ہے. آپ میں سے ان میں سے سب سے زیادہ لاڈلی پھپھو کن کی ہیں؟ آپ کو زیادہ پیارا ڈاکٹر نصرت پھپھو سے؟ ابھی اگر وہ عید پہ نہیں ہوں گی تو کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ سوچیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت اور عید کا دن ہے. اس عید پہ واپس آئیں. اس عید پہ واپس آئیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ زنیرہ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اینڈ اگین میری طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے آپ کو سلام بھی اور عید مبارک بھی. اللہ کرے کہ بس یہ عید واقعی مبارک ثابت ہو اس قوم کے لیے، دنیا کے لیے، کہ بس خیر و عافیت سے معاملہ ٹل جائے انشاءاللہ. آپ اور ہم آج عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منا رہے ہیں. طرح طرح کے پکوان میسر ہیں، ہر آسائش مہیا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جو اس وقت بھی مختلف اسپتالوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، بالخصوص وہ مسیحا جو کرونا وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی مسیحائی پر مامور ہیں، ڈاکٹر نسیم بھی ان میں سے ایک ہیں. وہ جناح اسپتال کراچی کے کرونا وارڈ میں اس وبا سے برسرے پیکار ہیں. ہم ان کے گھر بھی گئے تاکہ ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور ڈاکٹر نسیم کے توسط سے ملک بھر کے ڈاکٹرز کو سلام پیش کرنے جناح اسپتال کے کرونا وارڈ کے گرین زون میں بھی پہنچے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس یہ چھوٹے چھوٹے سے تحفے آپ کے لیے. تھینک یو. آپ کے شوہر جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، تو یہ تو بالکل بس ایسے ہم نے ایک ٹوکن آف لو کے طور پہ. آپ کا شکریہ. پلیز تشریف رکھیے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جناب ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ عید ہم اپنے ہیروز کے ساتھ گزار رہے ہیں. اور ہیرو صرف وہی نہیں ہے جو فرنٹ لائن پر اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو ان ہیروز کو سپورٹ کر رہے ہیں، مورلی بھی، پریشان نہ ہو کر بھی، فکر مندی ظاہر نہ کر کے بھی. اسی طرح سے وہ بیوی، وہ بچے جن کے والد ایسی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اتنے ہی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک پیارے کو وقف کر دیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے دے دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے. اور رزق بھی ہے، جدائی بھی ہے. تو ہم اس عید پر ان لوگوں کو سلام پیش کرنے پہنچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے تحائف کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ. اور ایسے ہی ایک ڈاکٹر نسیم، ان کے گھر پر ہم موجود ہیں، جو جناح اسپتال کی آئسولیشن وارڈ میں، کرونا وارڈ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت فخر ہوگا آپ کو اپنے شوہر پر. یوں تو ظاہر ہے ہر مسیحا اللہ تعالیٰ جس کو شفا کا وسیلہ بناتا ہے وہ سیلف ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس سچویشن کے اندر ایک فرنٹ لائن سولجر کا رول وہ پلے کر رہے ہیں. گھبرائی ہوں گی آپ شروع میں جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ؟ بہت زیادہ. پہلے تو یہ تھا کہ منع ہی کر دوں کہ نہ جائیں، لیکن پھر یہ کہ لوگوں کا تھا کہ ان کو کون، اگر یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا.
تو ہے ہمیں, لیکن بچوں کے ساتھ رہنا اکیلے بہت مشکل تھا, لیکن یہ کہ الحمدللہ مینیج کر گئے ہیں. بچے بھی تھوڑا بہت سمجھ گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ 3 مہینے بعد بچوں نے جی کسی کو دیکھا ہے, کسی انسان کو کسی لوگوں کو دیکھا ہے. 3 مہینوں سے ایسے ہی نہیں, گھر میں اتنے چھوٹے سے گھر میں 3 مہینوں سے بند ہیں, ایک طرح سے نہ نیچے گئے ہیں, نہ کہیں کھیلنے جا رہے ہیں, نہ لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے, نہ کسی سے ملے ہیں, اوپر ہی رہے ہیں, اور نہ اسکول نہ کچھ. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ صرف ایک ڈیوٹی سے زیادہ یا صرف ایک نوکری سے زیادہ فائن, جہاں بچے جانا چاہیں ان کی. تو عید پہ تو ہم بالکل بھی نہیں روک سکتے, جو دل چاہے ان کا. تو یہ محض ایک تو ہوتا ہے نا کہ نوکری ہے, ظاہر ہے جس سے گھر چل رہا ہے, اللہ نے ایک رزق کا سلسلہ بنایا ہوا ہے. تو ابھی پھر یہ تو اس سے زیادہ ہو گیا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر, اور ایک ایسی صورت میں جب مسلسل تواتر کے, میں ڈرانا نہیں چاہ رہا, میں صرف ان کا قد اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب مسلسل خبریں آ رہی تھیں ڈاکٹرز کے پازیٹیو ہونے کی, اس سچویشن میں بھی آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بس اب آپ پلیز کچھ لکھ کے دے دیں کہ میں واپس. میں خود بھی ڈاکٹر ہی ہوں, لیکن یہ کہ اگر صرف ایز اے وائف سوچ رہی تھی کہ میں ادھر کرا تھا بچوں کے بعد منع کر دوں ان کو کہ جائیں ہی نہ, ڈیوٹی نہ کریں, لیکن یہ کہ جب ایز اے ڈاکٹر سوچ رہی تھی تو پھر میرا یہ دل کرا تھا کہ نہیں ان کو میں منع نہ کروں, ان کو جانے دوں, ان کو انہی کا کام ہے, یہی کریں گے. ان میں سے سب سے زیادہ کون, انایا مس کرتی ہیں یا انایا؟ یہ باپ کو جو ہے نا بیٹی زیادہ وہ کلوز ہوتی ہے, یہ اور وہ بھی مس کرتے ہوں گے ظاہر ہے. بہت زیادہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنے پیارے ماشاء اللہ, نظر نہ لگائے ان بچوں کو, ان کے سر پر ان کے والد کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے, اور بہت ساری دعائیں ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے بھی, آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی, اور بہت ساری عید کی دعائیں بھی. جناب جنا اسپتال کے کرونا وارڈ کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ڈاکٹر نسیم کی فیملی سے آپ ملے. اب ہم ڈاکٹر نسیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنا اسپتال کے کرونا وارڈ کے گرین زون میں آئے ہیں, جہاں جسے ڈوننگ ایریا بھی کہا جا سکتا ہے, جہاں سے تیاری کے بعد یہ تمام لوگ ریڈ زون کی جانب, اس ایریا میں جہاں کرونا کے مریض موجود ہیں, وہاں جاتے ہیں. تو ہم ذرا ڈاکٹر نسیم کا پیغام ان کی فیملی کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں, تاکہ عید کے موقع پر کسی نہ کسی طرح سے ان کا رابطہ ضرور ہو سکے, اور ہم بھی اپنی طرف سے ٹیم سریام کی جانب سے اور پوری قوم کی جانب سے ان کو سلام پیش کر سکیں کہ وہ اپنی عید, اپنا تہوار اپنی فیملی کی بجائے لوگوں کی اور کرونا کے مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک سر. سلام ہے آپ کو, زندہ باد. تھینک یو سو مچ, ویلکم. ہم بھی آپ کی فیملی سے مل کے آئے, اور ہم نے سوچا کہ یہاں بھی آپ کو آ کے خراج تحسین پیش کریں, ایٹ لیسٹ گرین زون میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک تو ضرور. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اگین, ایک بار پھر آپ سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے. تو خواتین حضرات, ڈاکٹر نسیم کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں, اور یہ ریڈ لائن ہے, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے صرف مریض آگے جا سکتے ہیں, اور اس جانب ہم ذرا بس احتیاط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ سے بات ہو سکے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ عید جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ گزار رہے ہیں, اس پر آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں, پولیس اہلکار ہیں, اور باقی جتنے بھی لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, انہیں خراج تحسین ضرور پیش کیا جائے پوری قوم کی جانب سے. تھینک یو سو مچ. سر, جب پہلی بار آپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہ ڈیوٹی دینی ہے کرونا وارڈ کے اندر, آنیسٹ والی فیلنگز بتائیے. آپ نے سوچا ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, بالکل کہ دور رہنا پڑے گا اور وہ سب چیزیں. بالکل. سب سے پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے مطلب میری فیملی ہی آئی نا, صحیح, کیونکہ جتنا ڈر ساری دنیا میں تھا کہ بھائی کرونا کرونا کرونا, اور پاکستان میں جب پہلا کیس ظاہر ہوا تو جنا ہاسپٹل میں ہم نے, بلکہ اس کیس سے پہلے ہی ہم نے اپنی ایک ریپڈ ریسپانس ٹیم بنا دی تھی, اور سب لوگ یہی تھا کہ بھائی اللہ کرے پاکستان میں کیس نہ آئے, کم ہو نہ آئے. اور جیسے ہی پہلا کیس آنا شروع ہوا تو ہم نے اس وارڈ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. یہ بیسیکلی ایک میڈیکل آئی سی یو اور ایک الگ سے میڈیکل یونٹ تھا, کیونکہ یہ ایک بلڈنگ میں ہے. تو پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر کرونا کے مریض ہیں. بالکل, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور. ابھی ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ فلور جو ہے وہ آپشنل ہے, وہ آپریشنل ہے, اس پہ مریض ہیں, کیونکہ آئی سی یو اور ہمارا ایچ ڈی یو جو ہے نا وہ بالکل فنکشنل ہے ٹوٹلی. اور اس وقت پورا تقریباً آئی سی یو ایچ ڈی یو بھرا ہوا ہے, اور اس سب مریضوں کے ساتھ سارے کورونا کے سک پیشنٹ ہیں. یہ وہ پیشنٹ نہیں ہے جو عام سے گھومتے پھرتے. یہ خواتین حضرات, یہ وضاحت ضرور کر دیں, ڈاکٹر شفیق نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, یہ وضاحت ضرور کر لیں کہ
یہ آئسولیشن سینٹر نہیں ہے. جیسے ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا گزشتہ پروگرام میں جو ایکسپو سینٹر میں آئسولیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے, جو اس کے علاوہ وہ تو صرف جہاں کرونا پازیٹیو لوگ ہیں, سمٹمز نہیں ہیں یا بیمار نہیں ہیں, ان لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ باقی لوگوں سے میل جول کر کے کرونا کے پھیلنے کا باعث نہ بنے. لیکن یہاں جس وارڈ میں ہم موجود ہیں, یہاں کرونا کے وہ مریض ہیں جن میں علامات بھی ظاہر ہوئیں یا جس کے نتیجے میں انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے اور جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ کرونا تو بس ٹھیک ہی ہے, فلو ہے, اور بہت سے لوگوں کو تو ہو بھی گیا ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے, تو بہت زیادہ ایزی نہیں لینا شروع کر دیا. بہت زیادہ ایزی, اور اسپیشلی یہ جو عید کا سیزن چلا ہے, جس طریقے سے ہم لوگ شاپنگ پہ سب لوگ نکلے ہیں, بہت رسکی ہے, ہم نے بہت بڑا رسک لیا ہے ایز اے نیشن. ایک برازیل, ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا رسک ہے, ایک جوا ہم نے کھیلا ہے, اب اس کا دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو اگین آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پر تشریف لائے, اس مریضہ کو یہاں شفٹ بھی, لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی, ویری انفارچونیٹ. اصل میں ان کے دونوں لنگس جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. ایک سائڈ لیفٹ سائڈ والا تو بالکل ہی کولیپس ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. رائٹ سائڈ میں بھی اچھا خاصا انفیکشن تھا. تو ہم نے جیسے ہی وہ پیشنٹ آئی ہیں اپنی طرف سے کافی جو ٹریٹمنٹ وغیرہ اسٹارٹ کی, پھر وینٹیلیٹر پہ بھی شفٹ کیا رحمت کرے, لیکن وہ سروائیو نہ کر سکی انفارچونیٹلی. ہم ذرا آپ کو دکھاتے بھی ہیں جن مریضہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ میں. نہ ہاتھ چلنے, نہ پیر, اپنا کام میں خود نہیں کر سکتی, نہ بال بنا سکتی ہوں, نہ منہ دھو سکتی ہوں. میں بس ایسا لگ رہا ہے میں جلدی سے اٹھ جاؤں بس. پروفیسر شفیق ہوتے ہیں, جب وہاں لے کر آئے تو ان کے پاؤں پہلے سوجے تھے, سوجنے کے بعد پھر جیسے جل نہیں جاتے ہیں, پھٹ رہے ہیں اب تو. ہاں, وہ جل گئے, جیسے جب پہلے بلیک ہوئے یہ پاؤں پورے, پھر اس کے بعد چھالے بن گئے پانی کے. اور 6 مہینے پہلے تک یہ بالکل ٹھیک تھی. A1 اقرار بھائی, A1. ان کو 1.5 مہینے رکھا پروفیسر شفیق صاحب کے پاس, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا حامد ہم آخری ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے, ایک ٹیسٹ ہوگا فائنل, پھر ان کا ایک انجیکشن لگے گا, وہ 1.5 لاکھ کا ہوگا. تو اس کے اوپر میں نے کہا, میں نے بولا سر 1.5 لاکھ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہنے لگا کہ یار آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہو, وہ ارینج ہم خود کریں گے. مشترکہ رائے سبوں کی چلتی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ میں اگر میرے ساتھ ہے تو فیصلہ سبھی نے کرنا ہے. تو اس میں بہنوں کی جو ٹیم تھی وہ تھوڑی سی روحانیت پہ زیادہ تھی ان کا عمل, تو وہ کوئی ایک عامل بھی تھے, وہ بھی ہے, انہوں نے بھی 7,500-8 ہزار روپے لیے, اور وہ 0 تھے. سب کے سب حمیرہ کو دیکھیں اور نصیحت پکڑیں کہ ان عاملوں سے, ان باباؤں سے, میں وہ ان کے چکروں میں نہیں پڑیں, اور حمیرہ کو دیکھ لیں. بھی میں آپ کو پاؤں بھی اگر ان کا کھول کے دکھاتا ہوں تو بہت, میں بولتا ہوں بڑے دل کے لوگ ہوں گے تو وہ دیکھیں گے, میری تو یہ جان ہے, میری گڑیا ہے. اب کیا مسئلہ, ہم کو اندازہ ہو گیا نہیں غلط راستے پہ چلے گئے, تو اب چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس. اب یہ ذرا بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر شفیق ہیں جو جناب اسپتال میں, انہوں نے مجھے 4 دن کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ حمیرہ کو آپ کو نہلا کر واش کر کے لے کر آ جاؤ. اب 1.5 مہینہ ہم اوپر ہو گئے, 2 مہینے اوپر ہو گئے. اب اقرار بھائی آپ جیسی, وسیم بھائی جیسی پرسنالٹی اگر ان سے فون پہ بھی بات کر لیتی ہیں تو اس میں ایک تو ہمارا کیس بہت مضبوط ہوگا. تو اگر ڈاکٹر شفیق آ جاتے واپس یا آپ ان سے رابطہ کر لیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر واپس 100% اقرار بھائی, میں تو منٹ بھی نہیں لگاؤں گا, میں حمیرہ کو پہلے لے کر جاؤں گا. لیکن ابھی خود اگر آپ سے کہا جائے تو آپ میں بہت زیادہ نہیں, میں فیس نہیں کر سکتا, بہت زیادہ. آپ یہ دعا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ڈاکٹر شفیق جسے تو نے مسیحا بنا کے بھیجا تھا, جسے تو نے ہماری, اس کو کسی طرح سے واپس بھیج دے اور وہ علاج کرے ہمارا. یہ آپ یہ دعا مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شفیق کو رحمت بنا کے میرے لیے بھیجو, میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں, وہی میرا علاج کریں گے. چلے اب یہ سمجھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر شفیق کھڑے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. السلام علیکم, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیسی ہو میرا؟ ٹھیک ہو, بالکل بدل گئی ہو. ارے بھائی روتے نہیں ہیں, بیٹھے آپ. آئیے ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو. اسسٹنٹ پروفیسر جنا اسپتال جناب ڈاکٹر شفیق ہیں, جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے. حامد بھائی کیا بات ہے, کیا کہنا ہے, دعائیں ایسے بھی قبول, I can't believe it, sir. جی دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں. ہم نے آپ کے لیے وہ جو انجیکشن ہے
अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है मैडम सीमी जमाली, उनसे बात करके वो अरेंज भी कर लिया था। आपको और आप जैसे वो हज़ारों लाखों मसीहाओं को हम चाहते हैं कि भरपूर सैल्यूट पेश करते हुए बहुत सारी तालियां बरसा करें, बहुत सारी तालियां डॉक्टर शफीक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारे सारे मसीहा पाक का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जब आपको कहा गया कि कोरोना वार्ड में आपकी जिम्मेदारी लगेगी, आपको रोटेशन पे आना होगा, तो ज़ाहिर इंसान तो हम सब हैं, कुछ ना कुछ तो ख्याल जहन में आता है, तो क्या सोचा आपने सर अपने लिए तो इतना डर नहीं लगता है, लेकिन लाजिम बात है, बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, घर वालदा हैं, मिसेज़ हैं, बस उनको देख के जो है ना बस थोड़ा सा होता है कि बस ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपके घर वालों को सबको सलामत रखे, आपके लिए, डॉक्टर नसीम के लिए, जितने भी लोग इवन यहाँ जो नीचे सफाई का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है, लग रहा है जैसे बॉर्डर पर हम खड़े हैं, रेड लाइन के उस तरफ ये लोग हैं चूँकि तैयारी कर चुके हैं ऊपर जाने के लिए, तो अब ये रेड लाइन के इस तरफ नहीं आएंगे, जो भी इनको काम करना है वहीं पर, और जब तक ये फिर ऊपर अपने एरिया में इन सब चीज़ों को रिमूव करके वापस नहीं चले जाते। आपका नाम? डॉक्टर राकेश। और आपका नाम? डॉक्टर जावेद। मैं अपनी तरफ से, ARY की तरफ से, टीम सरेआम की तरफ से, जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, पूरी कौम की तरफ से, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत की तरफ से, आप तमाम लोगों को, जितने भी आपके अलावा पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द मरीज भी ठीक हो जाएं और हमारे लिए भी दुआ करें। बाकी पूरे कितना ये मुश्किल होगा, टेपिंग है मुकम्मल, सांस लेना इस गर्मी में। इस वक्त टोटली जैम पैक्ड है, अंदर सफोकेशन का माहौल है, मगर ड्यूटी तो सर अंजाम देनी है, दे रहे हैं बराबर। घर वाले घबराते नहीं है? कहते होंगे कि बस ये नहीं सर, वहाँ पे भी थोड़ा माहौल है ऐसा कि घबराते हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हैं, वहाँ पे एक ही रूम में होते हैं, अपने जो यूनिफॉर्म है वगैरह खुद धोनी पड़ती है आजकल, तो हम पूरे घर पे प्रोटोकॉल के साथ ही जाते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म खुद धो रहे हैं, सब चीज़ें अपनी कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है आपकी डॉक्टर साहब, थैंक यू अगेन। ईदें, अपने त्यौहार, अपना कंफर्ट जोन, सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं आप लोग, और उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी बचाने की एफर्ट इस फ्लोर के ऊपर जारी है इस वक्त। मैं ज़रूर चाहूँगा लोगों से, आप उनसे कहिए, उन्हें बताइए कि ये कोरोना मौजूद है, ये जो हम कह रहे हैं ना कि बस फ्लू ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारी आवाम को ये कहूँगा कि खुदारा इस कोरोना को सीरियस लें। जैसे बेसिकली मैं जगाबाद से हूँ, लेकिन मैं छोड़ छाड़ के हर चीज़, अपनी ईद को छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे वालिदैन बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप इतने रात को ड्यूटीज़ वगैरह कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए आप लोगों की खिदमत के लिए, अपने आवाम के लिए। तो आवाम से सिर्फ यही अपील है कि इसको थोड़ा सा आप सीरियस लें, थोड़ी सी प्रिकॉशंस करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका अल्टीमेट हल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा माशाल्लाह। तो अभी तैयारी हो रही है अंदर जाने की, आप आई हैं अभी अंदर से? अभी तो हम जाएंगे, अभी आप जाएंगे। तो ये लिटरली वॉर जोन की सी सिचुएशन होती है, जब हम रेड जोन कहते हैं कोरोना का कोई भी वार्ड है, तो वहाँ जाते हुए क्या कैफियत होती है आपकी, जब आप तैयार हो रहे होते हैं? एक तरह से लगता है जैसे ज़रा बख्तर पहन रहे हैं पुराने ज़मानों में। वो लग रहा होता है कि हम वाकई एक जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पेशेंट्स को जाके देखना है, फिर उनको देखना है, क्योंकि हम यूजुअली जब हम जाते हैं ICU में पेशेंट्स को देखते हैं, तो हमें उनको भी लग रहा होता है कि वो भी एक ऐसी कैफियत में हैं कि वो बस वो लगता है कि बस हमारे आसरे पे बैठे हुए हैं। जाहिर है, फिर उस हिसाब से फिर हम उन मरीज़ों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। आपके लिए ख़ास तौर पर, आप हमारी बहन, हमारी काबिल फ़ख्र बेटी हैं इस कौम की, आप भी और आपके तवज्जुह से जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं, उन सब को स्पेशल ट्रिब्यूट कि वो इस वॉर जोन में फ्रंट लाइन के मोर्चों पे मौजूद हैं। सो खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू, शुक्रिया जी, आपके लिए भी सलाम। टीम सरेआम कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाली डॉक्टर जुबैदा को खिराज तहसीन पेश करने उनके घर भी पहुंची। डॉक्टर जुबैदा ने अपने मरीजों के इलाज के लिए आखिरी दिनों में अपनी क्लिनिक में ही रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। हमने कहा एक तो ताज़ियत भी हो जाए और ज़ाहिर है तो एक बार फातिहा पढ़ ली जाए। दुख भी है, दुनिया से हर एक को जाना है,
لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کرتے ہوئے, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے, مسیحائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو ہم ان تمام لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں عید کے موقع پہ. ظاہر ہے یہ عید آپ کے لیے ایک مختلف عید ہے, بہن موجود نہیں ہے, آپ کی فیملی ممبر موجود نہیں ہے, ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. ہم نے ان کی جو ویڈیوز دیکھی ان سے میں اندازہ ہوا بہت زندہ دل شخصیت تھیں. جی اور جی ہاں, تو ہم ان کو یاد بھی کریں گے آج اچھے طریقے سے, ان کی اچھی کچھ باتیں, تاکہ وہ عید پر بھلے ہمارے درمیان نہ ہو لیکن ان کی یادیں ضرور ہمارے درمیان موجود ہوں. صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی ٹیم کا, ARY چینل کا, کہ آپ نے میری والدہ کو اسپیشلی ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. ڈاکٹر زبیدہ سراج itself was a loving person. She was always dedicated herself to the humanity. ان کی ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی کہ میں اپنے پیشنٹس کے لیے I am always there for my patients. رات کا وقت ہے, دن ہے, ہم نے جو ان کے بارے میں سنا وہ یہ ہر وقت ہو. اسپیشلی لیٹر پارٹ آف ہر لائف انہوں نے اپنی پوری لائف کو ہی ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا نیچے کلینک میں. She started living in the clinic in the back side room. اچھا مطلب رہائش بھی انہوں نے کلینک, کوئی مریض آئے بس اس کو. پھر کب یہ احساس ہوا کہ کرونا پازیٹیو؟ وہ یہ ہے کہ ماما جو ہے وہ اراؤنڈ یہ جو بڑی رات تھی ہماری شعبان کی 15 شعبانی سے, تو شعبان سے پہلے کچھ امی کو طبیعت ہے نا چینج آنا شروع ہوا نا, ان کو کفنگ شروع ہوئی. تب تک یہ کرونا کا اتنا واویلا ہو چکا تھا؟ جی کورونا کا واویلا, یعنی کرونا itself was diagnosed in the country. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو لے کر گئے ہیں عائشہ منزل پہ, وہاں ہم نے چیک سے کروایا. چیک سے کروانے کے بعد ہم رپورٹس لیں تو اس میں جو ہے مائلڈ سے کچھ ایکس رے میں انفیکشن آ رہا تھا, جو دیٹ واز اے لٹل ٹائپ آف نمونیا اور یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک دن بعد پھر وہ طبیعت ان کی خراب ہونے لگی. چیز کمپلین کہ مجھے تھوڑا سا بریتھنس کا ایشو آ رہا ہے, سانس نہیں لی جا رہا ٹھیک سے. جی ہاں, لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل ہی ٹوٹ رہا نہیں تھا, الحمدللہ اٹ واز ایٹ دا گڈ اسٹیج دیٹ ٹائم. پھر سنڈے کو اراؤنڈ 12 اپریل انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں شی ہیز نو سائنز آف کرونا. ٹھیک ہے. اب ڈیورنگ دس پیریڈ آئی واز آلسو ود مائی مدر, سو آئی تھنک آئی گاٹ انفیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو. ٹو پلیز کیپ برنگ آل یور فیملی فار دا ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, ہم 15 ممبرز آف دا فیملی وی وینٹ فار دا ٹیسٹ. جو بھی اماں سے رابطے میں تھے, وی آل ور ان دا کانٹیکٹ ود ماما, کیونکہ ماما کے پاس روزانہ ڈیلی میں 15 سے 20 منٹ تو سب گزارتے. ہم وہ تو ضروری تھا ہمارے لیے. آپ نے اپنی اتنی پیاری اثاثہ زندگی کا ماں سے بڑھ کر قیمتی شخص کوئی اور ہو نہیں سکتا, اور پھر ایسی ماں کی اس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کہ ایسا کہ آپ نے کوئی کھانا مس کر دیا ہو اگر ان سے نہ ملاقات ہو, اس طرح سے رونق ہو گھر کی, وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی, سب کی خدمت کرنے والی, انسانیت کا درد رکھنے والی شخصیت, ان کو آپ نے کھو دیا. لیکن لوگ آج بھی, میں آپ کو بڑے بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 50-60% لوگ, بلکہ شاید اس سے زیادہ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کرونا نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ سارا ڈرامہ اور یہ سب کہانی ہے. ان سے کیا کہیے گا؟ سر کرونا ہے, کرونا وائرس ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن سر میری والدہ نے جو فیل کیا وہ تو ہے. She lost her life while fighting with this battle. She was performing her duty. At that day جب میں ان کو انڈس ہاسپٹل لے کر گیا, اس سے بھی ایک تھوڑی دیر پہلے تک she was performing it. تو they were very much intense کہ اب ہم کیا کریں گے, how we will work. دادی کو مس کون کرتا ہے آپ میں سے زیادہ, اور کیا چیز سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں دادی کی؟ سے آتا تھا تو وہ نا مجھے کوئی چوٹ لگتی تھی تو میں سیدھا دادی کے پاس جاتا تھا, دادی مجھے بینڈیج کر دیتی تھی, ہلکی سی خروش پہ بھی بینڈیج کر کے. ہاں, دادی کی تو جان نکل جاتی ہے کس پوتے پہ اگر ہلکا سا. پوری قوم آپ کی والدہ پر فخر کرتی ہے اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم, اور یہ ٹریبیوٹ دینے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں, جو جانتے تھے کہ ظاہر ان کے ارد گرد کرونا پازیٹیو لوگ ہو سکتے ہیں, جن پیشنٹس کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسیحائی کا کام جاری رکھا. اور یقیناً یہ اللہ کے قریب, ہماری طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا سیلیوٹ آپ کو اور آپ کی والدہ. سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ. Thank you very much for your time. ٹیم سریام نے ان گھرانوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے کچھ تحائف تیار کیے جو رمضان المبارک میں ARY کی شان رمضان نشریات میں نیکی سیگمنٹ کے مہمان بنے تھے. ہم عید سے پہلے ان گھروں میں گئے اور بصد احترام انہیں وہ تحائف پیش کیے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم بیٹا, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بھیا آپ کے گفٹ ہیں, کون پکڑے گا اس کو؟ یہ تو کوئی لڑکیوں والا لگ رہا ہے. ہاں, یہ ان کو دو بہن کو, اور یہ بس سوئیاں اور باقی سب چیزیں, شیر خورما وغیرہ. ٹھیک ہے, چاکلیٹس بھی ہیں اس میں, آپس میں بانٹ لینا بعد میں. کیا حال ہے آپ کا بہن؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اچھا, یہاں رہائش پذیر ہیں آپ؟ جی. تو ظاہر ہم نے کہا فوری طور پہ تو جو لوگوں نے ماشاء اللہ آپ کے لیے وعدے کیے ہیں
वो अभी ज़ाहिर है लॉकडाउन की सिचुएशन है, वक्ती तौर पे तो हम कम से कम आसानी ज़रूर पैदा करें कि ईद कम से कम आपकी ठीक गुजर जाए। तो ये राशन का भी बिस्मिल्लाह अल्लाह, ठीक है, इसके अंदर राशन है, ये अब मैं यहाँ रख देता हूँ, बाद में आप इसको उठवा दीजिएगा। कोशिश हमने की है जो ज़रूरी चीज़ें ताकि आपकी ईद के मौके पे कम से कम ये हो कि मेरी बिल्कुल दुआओं की तो ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है और ये सब लोगों का फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी है कि वो ईद पर एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, अल्लाह हमारे बच्चे को ज़िंदगी करे बस। और ये मेरे बच्चे ये दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह पाक उनको बहुत दे, मिट्टी को हाथ लगे वो भी सोना हो जाए, हम तो ये दुआ दें। ठीक हो, खुश हो? शाबाश, चले आज क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? भाई ये आपके लिए, ये ज़रा देखें और ये भी पकड़ लें, इसको संभाल लें, फिर बातों के बाद कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। और भाई ये ला, ये राशन भी हमने कहा आपसे ईद मिलने ओके जी, उन्होंने बस बुलाया था और बुलाने के बाद भूल गए। नहीं, आपने बहुत इज्जत दी हमें, खुद बुलाया, लेके गए, छोड़ के गए, बहुत इज्जत दी आपने बेटा हमारे को। बस आप दुआ करें हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, हमारे इदारे के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने प्लेज किया है आपके लिए, घर के लिए भी। जो इस हमारे मसले में हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत सेहत दे, अल्लाह मियाँ तरक्की दे, बहुत बहुत। तो ईद पे फिर कैसे दोनों माँ बेटी? बस ऐसे ही बैठे हुए थे, अभी हम आप हमारे लिए लाए हो ईदी तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे जी। अच्छा जीती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो, थैंक यू सो मच। बल्कि इसके अंदर शीर खुरमा का सामान भी है, सेवइयाँ भी हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी हैं, तो अच्छा सा मीठा खुद बना के खुद भी खाना और अम्मा को भी खिलाना, ठीक है ना? और आपकी तालीम का तो हमने पहले तय कर लिया, बेटी पढ़ेगी भी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। राशन भी, ताकि आपकी कम से कम ये ना हो कि ईद के मौके पे आप किसी की तरफ से देखें जी, हम नहीं देखेंगे, अभी हमारे बच्चे जो मिल गए हमें। हाँ, बस आपके बेटों की तरह आप दुआ करें, बेटों की तरह ही दुआ करनी है आपने। बिल्कुल बेटा। तो ईद वैसे आमतौर पे अब से पहले कैसे गुजरती थी जब से? हम बस ऐसे ही रो पीट के गुजार लेते थे, हल्के फुल्के, कभी बनाए नहीं तो नहीं बनाती थी, शौक ही नहीं होता वगैरह। क्या करें, मसले ऐसे थे तो क्या करते, हमने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक बेटा। अच्छा, रोटी आपने हमें दी है तो हम मनाएंगे अभी। इंशाल्लाह हमने नहीं दी है, परवरदिगार ने हमें वसीला बनाया, अल्लाह देने वाला है और हमें खुशी है कि उसने हमें आपका वसीला बना दिया कि हम आप तक उसका दिया हुआ रिज़्क़ और चीज़ें पहुंचा दें बस इंशाल्लाह। आपके रेफरेंस से जितने लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप भी ज़रा बस इस ईद पे एहसास और ख्याल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिलीज़ में, अपने वो रिश्तेदार जिन्हें आप भूल चुके हैं, जिनकी तरफ आना जाना नहीं है, बेचारे कोई नहीं बात करता, गरीब है, नहीं सही से हमारे साथ